ٹرسٹیز کی جانب سے، پرنسپلز کی جانب سے اور ٹیچرز کی جانب سے لڑکیاں اور لڑکوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور کامیاب طلباء و طالبات کے پرنسپلز، اساتذہ اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ نے آپ لوگوں کی کامیابی کے ذریعے نہ صرف آپ کو خوشیاں عطا کی بلکہ آپ کی کامیابی کی خوشی میں ہم کو بھی اللہ نے بہت بڑی مسرتیں ادا کی، جس کا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک طرف تو خوشیاں منانے کا وقت ہے کہ ہم نے پرنسپلز نے، ٹیچرز نے، سب نے مل کر محنتیں کی، کوششیں کی، جدا بھی ہو رہا کہ آج نہیں معلوم کہ آج کے بعد خوبصورت چہرے ہیں، ہم آپ سب کو ہر روز یاد کریں گے، ہر روز مس کریں گے، اور ہر روز ہماری دعاؤں میں آپ شامل رہیں گے، ہماری اولاد کے ساتھ آج بھی رہیں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے، اللہ آپ کے دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ آپ کے ہر بڑھتے ہوئے قدم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے، اللہ آپ کو ایمان پر قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اور اللہ آپ کو دنیا میں بڑی سے بڑی کامیابی اور خوشیاں عطا کرے۔ آج کا یہ دن بے شک آپ کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کی محنتیں، کوششیں، قربانیاں، جدوجہد، تکالیف، مصیبت، بیماری، ہر چیز کو آپ نے جھیلا ہے، سہا ہے، اور اس کے بعد یہ کامیابی ملی۔ لیکن آپ کی کامیابی میں اس چیز کو ضرور یاد رکھیے کہ آپ کی کامیابی بے شک آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن آپ کی اس کامیابی میں آپ کے پرنسپلز بھی شریک رہے ہیں، آپ کی اس کامیابی میں آپ کے ٹیچرز بھی شریک رہے ہیں، آپ کی اس کامیابی میں آپ کے والدین بھی شریک ہیں، آپ کی اس کامیابی میں ڈائریکٹرز بھی ہیں، اور آپ کی اس کامیابی میں ہماری دعائیں بھی شامل ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک انسان کو اللہ کامیابی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ انسان اس کامیابی کے نشے میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کامیابی کو صرف اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کی کوئی کامیابی فرد واحد کی نہیں ہوتی، ہر کامیابی میں بے شمار لوگ شامل رہتے ہیں، اور انسان اپنی کامیابی میں بے شمار لوگوں کو جب تک یاد رکھتا ہے تو کامیابی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میری کامیابی ہے تو وہ زوال اور شکست کو دعوت دیتا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھو
کہ یہ کامیابی صرف ہماری کامیابی، اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی ہے تو شکست اور زوال یقینی ہوگا۔ اگر آپ اپنی کامیابی کو یہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے کہ یہ کامیابی صرف میری نہیں ہے، بے شک میرے لیے سب سے بڑی ہے، لیکن اس کامیابی میں ذرہ برابر کا بھی اگر کسی نے حصہ ادا کیا ہے تو اس ذرہ برابر کے حصے دار کو کبھی بھلاؤ نہیں، زندگی بھر یاد رکھیں۔ آپ مجھے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، مگر میں تو آپ کو ضرور یاد رکھوں۔ اپنی تقریر کے ابتدا میں ہی کہا کہ I'm going to miss each and every person sitting here. I'm going to miss my daughters, I'm going to miss my son. I'm going to miss you all. خوشی کے ساتھ جدائی کا بھی وقت ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے جنہوں نے ذرہ برابر بھی آپ کی کامیابی میں تعاون کیا ہے تو اللہ بھی پھر آپ کو بھول جائے گا۔ اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اپنے خوشی میں اپنا ساتھ دینے والوں کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے۔ اور آج آپ کی اس خوشی میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی اس کامیابی میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ٹیچرز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی اس کامیابی میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹرز کا بہت حصہ ہے۔ آپ کی اس کامیابی میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ٹرسٹیز کا حصہ ہے۔ آپ کی اس کامیابی میں آپ کے والدین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھا کر آپ کی مدد کی تو کسی نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر کر آپ کی کامیابی میں تعاون کیا۔ دعاؤں کو بھی نہ بھولو، اس چیز کو یاد رکھو۔ دنیا میں بہت کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں، کامیابی، عزت، شہرت، لیکن جس میں اخلاص ہے، جس میں سادگی ہے، جس میں احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھنے کا جذبہ اور عادت ہے، تو اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اس کو کبھی زوال نہیں ہوتی۔ اور ایک بات کو بولتا ہوں، آپ کامیاب ہوئے، کئی بچے 80% بھی لائے، 70% بھی، فرسٹ کلاس بھی، کئی لائے، تو آپ کو فخر کرنے کا حق ہے۔ آپ کو اپنی کامیابی پر ناز کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اپنے کامیابی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی، مکہ فتح ہوا تھا، وہ مکہ جہاں سے چھوڑ کر ہجرت فرما کے مدینے کو چلے گئے تھے، راستے میں تکالیفیں اٹھانی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، اور جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، نظریں نیچی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، نظریں نیچی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم تو فاتح مکہ ہے، پھر آپ کی گردن کیوں نیچے جھکی ہوئی ہے، نظریں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، تکالیف دیے تھے، مصیبت دیے تھے، تو میں اس لیے اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہوں، نظروں کو جھکایا ہوا۔
یہ ہے. اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرے وہ لوگ باہر جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایک بڑھیا تھی، چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی کہ کوئی آئے میری مدد کر دے، میرا سامان لے کر چلے جائے. تو کوئی صحابہ اس بڑھیا کی مدد کے لیے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی آواز کو سنا اور آگے بڑھے. اس بڑھیا کا سارا سامان اٹھا لیے، اپنے کھانوں پہ رکھ لیے، حدود مکہ سے باہر جانے کے لیے پیدل چلنے لگے. تو نعوذ باللہ اس بڑھیا نے اتنا برا بھلا رسول اللہ کو کہتی رہی، بہت کچھ بولتی رہی. رسول اللہ ایک لفظ نہیں بولے. حدود مکہ کے باہر آ گئے تو پورا سامان اس بڑھیا کا دے دیے. جب سامان دے دیے تو اس بڑھیا کو احساس ہوا، ارے میں نے اس شخص کو کچھ نہیں دیا. تو آواز دی اور کہا کہ سنو، میں بھولی گئی، اتنا برا بھلا بولتی رہی، آگے بڑھتی گئی، میں تم کو کچھ دینا چاہتی ہوں مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ مسکراتے رہے اور کہے کہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بڑھیا پھر پلٹ کے بولی کہ میرے پاس کوئی درہم یا جو بھی اس وقت کا ریال جو بھی پیسے تھے وہ دینے کو نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک نصیحت ہے، میں تم کو دیتی ہوں، سن لو. اور وہ نصیحت کیا دیتی ہے کہ پھر رسول اللہ کو برا بولتی ہے کہ ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ ایک جادوگر آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے، اپنے نعوذ باللہ اپنی زبان کے ذریعے نعوذ باللہ اور برا کہتی ہے کہ تم اس کے باتوں میں نہیں آنا، بھٹکنا نہیں، کہہ کے پھر برا بولتی ہے. پھر رسول اللہ خاموش رہتے اور مسکراتے ہوئے واپس جاتے ہیں. تو پھر اس عورت کو ایک دم خیال آتا ہے، ارے میں نے تو اس شخص کا نام نہیں پوچھا. تو پھر آواز دیتی ہے اور پھر بلاتی ہے، کہتی ہے کہ ادھر آؤ، میں بھول گئی، تمہارا نام کیا ہے بتاؤ. تو رسول اللہ ایسی پھر سے گردن جھکی ہوئی، نظریں نیچی ہیں، بولتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. تو وہ عورت کا گیا عالم ہوتا ہے، یہودن عورت کا، کہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا برا بھلا راستہ تمام کہتی رہی اور کچھ دینے کے نام پر تم کو نصیحت دی، تب بھی برا بھلا کہی اور تم نے اف نہیں کہا. واقعی میں تم اللہ کے رسول ہو، تم محمد رسول اللہ ہو، اور اپنے دل سے، اپنی زبان سے روتی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لو. یہ دین اسلام، یہ دین اسلام. ہم رسول اللہ کی امتی ہے نا. تو رسول اللہ کے راستوں میں تکالیف، مصیبت، کانٹے بچھائے، لیکن اعلان کر دیا کہ اس گھر میں جائیں گے تو ان کو معاف کیا. اور کتنے لوگوں کو معاف کیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک اگر یہ مثال ہے تو دوسری مثال انوار صاحب ہے، مفتی ہے، عالم دین ہے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں. صلح حدیبیہ ابھی ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں؟ لیکن صلح حدیبیہ بھی رسول اللہ نے اس وقت کی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے معصوم ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کامیابی
وہ کامرانی کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا. جب تک گردن جھکی رہے گی، نظریں نیچی رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بلندیوں پہ بلندیاں عطا کرتا رہے گا، کامیابیوں پہ کامیابیاں عطا کرتے رہے گا. جس وقت تم غرور و تکبر میں اپنی گردن کو اونچا کرو گے، سینے کو تانو گے، تو یاد رکھو زوال اور شکست تمہارے قریب پہنچ جائے گی. اس چیز کی پرہیز کرو. اللہ راضی تو دنیا راضی. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ اللہ نمازوں سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ قرآن کو پڑھنے سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ احادیث پر عمل کرنے سے ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ شریعت پہ عمل کرنے سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ ماں باپ کی اطاعت کرنے سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ اساتذہ کا عزت و احترام کرنے سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ بڑوں کے احترام سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے راضی ہوگا. اللہ کس طریقے سے راضی ہوگا؟ مظلوم کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہوگا. اس بات کو سمجھو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میری بات کو سنو معصوم بچیوں اور بچوں، میری بات کو سنو، سمجھو میری بات کو. آپ پڑھیں نا کہ یہ پورے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ پڑھے ہوں گے نا، ون ڈے، ایک دن میں 24 آورس، رائٹ؟ 24 آورس. تو 24 آورز میں ہم سپورٹس کھیلتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی گھر کا کام کرتا ہے، کوئی اپنے باپ کو لپٹا لیتا ہے، تو کوئی اپنے ماں کے آنچل میں جا کے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، تو کوئی ماں کے آنچل میں اپنا سر رکھ کر اپنی تھکان کو دور کرتی ہے، تو کوئی باپ کو گلے لگا کر اپنی تھکن کو دور کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی بہن کی خوشیوں کو مناتا ہے، تو کوئی اپنے ماں باپ کی کامیابی کا جشن مناتا ہے. جیسے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی کامیابی کو، رائٹ؟ تو ایسی زندگی میں کئی خوشیاں 24 گھنٹے میں ہم کو ملتی ہے. کوئی کچھ دولت کماتا ہے، کوئی کچھ عزت کماتا ہے، کوئی کچھ شہرت کماتا ہے. تو میں کسی اور کی مثال نہیں دوں گا، میں اپنی بات کہوں گا. تو مجھے صبح سے بہت ساری خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. صبح سے میں زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آج کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ملی کہ مجھے اللہ نے سانسیں دی، حیات دی، کہ جب آنکھ بند کر کے سو رہا تھا تو نہیں معلوم تھا کہ یہ آنکھیں کھلیں گی یا نہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے نیند سے بیدار کیا، آنکھوں کو کھولا اور مجھے صبح سویرے اس روشنی کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز کو سنایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سورج کو ابھرتا ہوا مجھے دکھایا. اللہ کا شکر ہے کہ میں صبح اٹھا اور ایک گلاس پانی پی سکا. اللہ کا شکر ہے کہ اس پانی کے بعد میں کافی پی سکا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اٹھنے کے بعد اپنے بازو میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ آرام سے سو رہا ہے اور اٹھ کر مجھے گلے لگا رہا ہے ابو کہہ کر. میں نے اب تک جو اس کے بعد میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری خادمہ، میری خدمت کرنے والی مجھے کافی لا کر دیتی ہے. اللہ کا شکر. اس کے بعد میں اللہ کا شکر کہ مجھے ایک موز کھانے کا موقع ملا. اس کے بعد میں نکلا. اللہ کا شکر کہ اتنے لوگوں سے ملا، لوگوں نے مجھے دعائیں دی، اپنی فریاد دی،
اللہ کا شکر، اللہ کا شکر کہ میں سب کام کرتے کرتے یہاں آیا، یہاں آ کر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی اس مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کی تعریفوں کو سننے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ پھر یہاں کی تقریب میں سرٹیفکیٹ بھی دوں گا آپ کو، اس کے بعد آپ خوشیاں بھی منائیں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ گھر میں جائیں گے، جشن منائیں گے، میں ڈائریکٹر سے ملوں گا، خوشیاں مناؤں گا، یہاں کے پودوں کو دیکھوں گا، اس عمارت کو دیکھوں گا، اپنے آپ پہ فخر۔ فجر کی نماز فرض کتنی رکعت؟ 2۔ ظہر فرض کتنی؟ 4۔ 2 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت جائے گا؟ 2 منٹ۔ تیز پڑھے، رائٹ اور رانگ؟ چلے 1 رکعت کو 1 منٹ، ظہر کے 4 منٹ، اس کے بعد میں پھر عصر کے 4 منٹ، 8 اور 2 10، پھر 3 رکعت مغرب کے 3 منٹ، پھر اس کے بعد عشاء کے 4 فرض۔ چلو وتر بھی پڑھ لیے، تو یہ پورے ملا لیے تو کتنے منٹ ہو رہے ہیں؟ کتنے؟ 20 منٹس۔ چلو میں 20 نہیں اور 4 منٹس ایڈ آن کر دیتا ہوں، 24 منٹس۔ اللہ 24 گھنٹے میں 100 نہیں ہزاروں خوشیاں آپ کو عطا کر رہا ہے۔ کیا ہم اللہ کو 24 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے نا، رائٹ اور رانگ؟ آپ بتاؤ اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ میں تم کو 24 گھنٹے دے رہا ہوں، تم مجھے 24 منٹ نہیں دے سکتے۔ رات میں آرام کی نیند اللہ نے عطا کی، فجر کو اٹھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے رات کی اطمینان کی نیند عطا کی اور مجھے اب آنکھ کھولنے کا موقع دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز بھی دے گا اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ پلیز میری بات کو سمجھو، اللہ راضی تو دنیا راضی۔ اللہ اگر راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ آپ 10 پاس ہیں، اب 10 پاس کر لیا، میں 12 پاس ہوں، آپ لوگوں سے 2 کلاس زیادہ پاس، مگر پھر بھی اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی پہچان دی، اتنی شہرت دی، اتنی دولت دی، اتنے مسکراتے ہوئے چہروں کی مسکراہٹ دی، اور اتنے قابل لوگوں کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ ڈگری نہیں ہے، مگر آپ سب کی دعائیں ساتھ میں ہیں، اور اللہ کی رضا شامل ہے، اور اللہ راضی ہے، اس لیے سب کے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھو میری بات، خدا را سمجھو میری بات۔ بے شک یہ عمر زندگی جینے کی ہے، یہ عمر موج و مستی کی ہے، یہ عمر دنیا کو دیکھنے کی ہے، یہ عمر سیکھنے کی ہے، یہ عمر سمجھنے کی ہے، یہ عمر موج خوشی اسلام کے دائرے کے باہر ہو کے نہیں منانی، جشن شریعت سے باہر ہو کے نہیں منانی، سیلیبریشن ماں باپ کو تکلیف دے کر اور ان کو ناخوش کر کے نہیں منانا، یاد یہ چیز ضروری ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا را میری بات کو سمجھو۔ ڈگریاں تو بہت لوگوں کے پاس ہے،
ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار میں بہتری آنی چاہیے۔ وہ ڈگریاں جس میں اخلاق نہیں، وہ ڈگریاں جس میں کردار نہیں، وہ ڈگریاں جس میں اسلام کی پہچان اور چھاپ نہیں، وہ ڈگری جس میں رسول اللہ کی عشق نہیں، وہ ڈگری جس میں شریعت نہیں، وہ ڈگری جس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں، وہ ڈگری بیکار ہے، ایک ناکارہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ پھینک دو ایسے ڈگریوں کو، اپنے پاس اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کو حاصل۔ سب سے بڑی دعا یاد رکھو کون سی ہے معلوم؟ ماں اور باپ کی دعا سب سے بڑی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا حاصل کرو۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں سمجھے گا اکبر صاحب کیا بول رہے ہیں، ایسی باتیں بول رہے ہیں۔ ارے اکبر صاحب نہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے میں کہہ رہا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بولو 3 گولیاں لگے، 70 مرتبہ چاقو سے مارے، 25 یا 30 مرتبہ یہ ہاتھ کو مارے کڑاڑی سے، 70 سے، کرکٹ کا بیٹ ایسا پیٹ میں گھسا کے ایسا گول پھرائے، پیٹ کو چیر دی یہ باغ بھی، ارے ابھی یہ مرا نہیں بول کے ایسا کرکٹ کا بیٹ ہوتا نا ہینڈل، وہ لے کر اندر ڈال کے پھرائے جیسا سکرو ٹائٹ کرتے دیکھو آپ۔ اس کے بعد لاتے مارے، خون پورا، انگلیاں پڑ گئی، گولیاں لگی، ایک گولی کڈنی کو لگی، ایک گولی اسپلین کو لگی، انٹسٹائنز کٹ گئے، ہاتھ بیکار، کھل نہیں رہا تھا۔ سب ڈاکٹرز بول دیے نہیں ناممکن ہے، مگر اکبر الدین اویسی وہاں سے اٹھ کر دواخانے کو گیا اور ڈاکٹرز کو بولا کہ وینٹیلیٹر لگاؤ۔ ایک بچی تھی وہاں پہ، مجھے یاد ہے، لڑکی تھی، آ کے رونے لگی، اکبر بھائی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی ایسا۔ تو اس وقت بھی میں نے اس لڑکی کو کہا بے فکر رہو، ابھی مرنے والا نہیں ہوں، ابھی بہت کام کرنا۔ ایک تو میری ہمت تھی، میرا عزم تھا، میرا ارادہ تھا، اور دوسری طرف میری ماں کی دعائیں تھیں، میرے بھائیوں کی دعائیں تھیں، میری بیوی کی دعائیں تھیں، میرے معصوم بچوں کی دعائیں تھیں۔ میرا بچہ 10 بھی نہیں لکھا تھا جب میرا حادثہ ہوا ہے وقت۔ میری بچی تو بالکل چھوٹی تھی، بالکل چھوٹی۔ میرا بیٹا 10 بھی نہیں لکھا تھا، 10 کا ایگزام میں نے شاید وہ 8 یا 9 میں تھا، وہ 9 میں تھا، میری بچی شاید 5 میں تھی۔ لیکن دیکھو کہ کتنی دعائیں تھیں، اتنی دعائیں کہ کوئی لوگ روزہ رکھ رہے تھے، کوئی کعبے کا طواف کر رہے تھے، جانمازوں پہ بچھے تھے، سجدوں میں گرے تھے، دعائیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ دعاؤں میں کتنی طاقت ہے، دعاؤں میں کتنی طاقت ہے کہ ماں کے دروازے سے کھینچ کر لائی ہے، اور اکبر الدین اویسی آج آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں کا حصہ بن کر خوشی منا۔ یہ ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے، یاد رکھو یہ دعا ہے۔ زندگی میں نا لوگوں کی دعائیں لے لو، ٹیچروں کی دعائیں لے لو، پرنسپل کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی دعائیں لے لو، بڑوں کی دعائیں لے لو، چھوٹوں کی دعائیں لے لو، اللہ غیب سے تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے۔ دعاؤں میں ہوتا ہے، خدا را میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ خوشی کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ آج ہم جدا بھی ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ آپ کہاں جائیں گے، جہاں کہیں بھی جاؤ، ہمارے نام کی، ہمارے عزت کی، ہم نے جو پہچان دی ہے آپ کو، اس کی لاج رکھ لو، ہم کو شرمندہ مت کرو۔
کو معلوم میں ہر نماز میں کیا دعا کرتا ہوں؟ میں ہر نماز میں کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے حیات کی کہ میں زندہ ہوں، اتنا کام کر سک رہا ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اپنی ماں کی خدمت کر سک رہا ہوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوں۔ یا اللہ بے شک کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بعض وقت ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید موت بہتر ہوتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی خوش ہوئے اللہ کہ تو نے مجھے اپنوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد رو کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے اس قابل رکھنا اور مجھ سے ایسا کام لینا کہ ہر وہ شخص جس نے میری حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ ان ہاتھوں کو شرمندہ ہونے نہ دے مجھ سے، ان ہاتھوں کو میرے کسی عمل کی وجہ سے شرمندہ ہونے نہ دے۔ وہ ہاتھ جو میری دعا کے لیے، میری حیات کے لیے اٹھے تھے، ان کو فخر کروا کہ ہاں ہم نے ایک صحیح انسان کی حیات کے لیے دعا کی تھی، کہ یہ انسان آج جو دعاؤں سے حیات ملی اس کے ذریعے کچھ اچھا کام کر رہا۔ میں کبھی بھی ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا جنہوں نے میری حیات کے لیے دعائیں، میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا جن کی دعاؤں کی وجہ سے میری بیوی بیوہ ہونے سے بچی، میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا جن کی وجہ سے میرے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے، میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا جنہوں نے ایک نوجوان بیٹے کی موت کا درد ماں کو دینے سے بچا لیا، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو شرمندہ ہونے نہیں دوں۔ یہ ہم کو سوچنا چاہیے، خدا اس طریقے سے ہم کو کام کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے بھی بہتوں نے دعا کی ہے، ماں نے دعا کی، باپ نے دعا کی، اللہ رسول کی قسم ہر نماز میں اکبر الدین اویسی نے بھی آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کی تھی، اور ہر نماز میں اللہ سے سرگریز ہو کر مانگا تھا کہ اللہ ان معصوم بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا۔ دعائیں ان اداروں کو بھولو نہیں، ان اداروں میں تمہارے خواب ہیں، اس ادارے کی ایک ایک اینٹ میں تمہارے خواب، یہ اسکول کے عمارتوں تمہاری محنتیں ہیں، تمہاری دعائیں ہیں، ان اداروں کو بھولنا نہیں۔ میں رہوں یا نہ رہوں، کل کو اگر مر بھی جاؤں تو مجھے یہ یقین دلانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو تم اپنی دعاؤں سے، اپنے علم سے اور اپنی طاقت سے ہو، ان اداروں کے قرضدار ہو، جیسے میں تمہاری دعاؤں کا قرضدار ہوں۔ سمجھو میری بات کو، دنیا ہمارے اداروں کو ختم، ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، ہمارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے، ہماری آواز میں وہ گرج باقی نہیں ہے، لیکن مجھے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اس سے راضی ہوتا، جو اللہ سے ناراض اس آزمائش میں، تو اللہ بھی اس سے ناراض۔ خدا را میری بات کو سمجھو، یہ کامیابی اس وقت کی ہے، یہ کامیابی پہلی ہے، ابھی بہت کامیابیاں آپ کو حاصل کرنا، آگے بڑھنا ہے، بڑھتے رہیں گے، کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے نا، آگے بڑھتے اللہ کو راضی رکھیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ۔ لیکن میں ایک اور بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا، ایک اور بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے 1 2 3 4 5 6 اسکول کے اسٹوڈنٹس ہمارے
10th کا ایگزام لیا. اکبر اویسی ایجوکیشنل کیمپس نشیمن نگر. کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر. سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس بابا نگر میں 2 ہیں لیکن ایک سے لکھے. نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس اور نجم النساء ایجوکیشنل کیمپس. اور پھر سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس تالاب میر جملہ اور سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس امبرپیٹ. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی محنتیں، سب کی محنتیں، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پرنسپل، ڈائریکٹرز، ٹرسٹیز، سب کی محنتیں، وہ کوششوں کا نتیجہ کہ نشیمن نگر جہاں پر کیسے حالات ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں. میں مسجدوں سے اعلان کرتا تھا کہ اسکول میں آؤ، داخلہ لے لو، بچوں کو پڑھاؤ، تو کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں. الحمدللہ نشیمن نگر کا پرسنٹیج آف ریزلٹ قریب 80% ہے، 79 پوائنٹ سم تھنگ. بہت بڑی بات ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں ملیہ صاحبہ کو. مسلسل 25 برس سے ہمارے ساتھ ہے، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جہالت کو دور کر کر علم کی روشنی کو، اجالوں کو لانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے اس کوشش کی کامیابی دی کہ 79 پوائنٹ سم تھنگ، آلموسٹ 80%. جمال کالونی کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ کس کا نام تھا معلوم آپ کو؟ ہم ہر کوئی نا، اب جیسے میں ہوں، لوگ مجھے یاد رکھیں گے کہ اکبر صاحب اسکول بنائے، اکبر صاحب اتنا کرے، اکبر صاحب ایسا کرے، اکبر بھائی ایسا کرے، اکبر الدین اویسی ایسا کرے. لیکن اکبر الدین اویسی اگر آج کچھ کرا ہے، کچھ کر سکا ہے اور کچھ کر رہا ہے تو انگلش میں آپ نے سنا ہوگا کہ behind every successful person there is a woman behind his success, right? تو فخر ملت عبدالواحد اویسی کون؟ وہاں پہ وہ میرے دادا مجلس اتحاد المسلمین کو پھر سے احیا کرے. فخر ملت عبدالواحد اویسی، فخر ملت عبدالواحد اویسی کے مصیبت بھرے سفر میں جہاں پہ ان کے گھر کی عبدالواحد اویسی جب مجلس بنائے تھے نا، مجلس کا احیا کرے تھے تو ان کے گھر کی لائٹ کاٹ دیے، گھر کا پانی کاٹ دیے، اکاؤنٹس کو ضبط کر لیے، ایک پیسہ نہیں تھا. عبدالواحد اویسی 11.5 مہینے جیل میں تھے چنچل گڑے میں. مجلس ختم کر دو، چھوڑ دیں گے مجھے. شوہر جیل میں اور بیوی چھوٹے بچوں کو بغیر لائٹ کے، بغیر پانی کے، بغیر پیسوں کے پالنے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا عبدالواحد اویسی کو یاد رکھتی ہے، لیکن عبدالواحد اویسی کے پیچھے وہ سب سے بڑی طاقت جو ان کی بیوی، جن کا نام کنیز فاطمہ تھا، ان کو یاد نہیں رکھتی. تو میں نے اس مدرسے کو کنیز فاطمہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور ریاست نگر کا اسکول کنیز فاطمہ کے نام، کنیز فاطمہ کے نام. اور وہ ریاست نگر کا جو اسکول ہے نا، اس کے پیچھے ہی عبدالواحد اویسی صاحب کا اور کنیز فاطمہ کا باغ تھا. کئی لوگ بولتے ہیں اکبر صاحب نیو سٹی کے ہیں، نہیں، اکبر صاحب کے باپ دادا اولڈ سٹی کے ہی ہیں اور ریاست نگر کے وہیں کے ہیں، وہیں سے ہم نے شروع کیا. تو یہ ہسٹری ہے، یاد رہنا آپ کو، اس لیے کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں کنیز فاطمہ کے بعد میں پھول باغ کا ہمارا اسکول، سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس.
تو یہ سبینہ فرزانہ کون ہے؟ میری شریک حیات ہے. اگر اتنے اسکول بنایا، اتنا آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں، تو برابر اس عورت کا سپورٹ رہا جو میری شریک حیات. اگر سپورٹ نہ ہوتا اور اگر وہ کہتی کہ نہیں یہ اسکول مت بناؤ، پیسہ مجھے لاؤ، مجھے ڈائمنڈ کا نیکلس ہونا، مجھے زبردست ڈیزائنر بیگ ہونا، مجھے ایسا ہونا ویسا ہونا، تو پھر اکبر اویسی اتنی بڑی عمارت نہیں کھڑا سکتا. تو اس لیے میں نے وہ کیمپس سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس بنایا. اور الحمدللہ اکبر الدین اویسی نے اتنا کام کیا، اور اللہ کا فیصلہ بھی دیکھو کہ سب سے زبردست اگر رزلٹ آیا ہے تو ہمارے سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس میں ہی آیا ہے. سب کو بیٹ کر دیا، سب کو بیٹ کر دیا ہے. قریب 91% کا رزلٹ آیا ہے. 90%. تو میں قریب عالم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہائیسٹ رزلٹ آپ نے حاصل کیا. انہوں نے میں مبارکباد دیتا ہوں جمال کالونی میں 88% کا سامنے میں آیا. اور پھر بابا نگر میں الحمدللہ ہمارا رزلٹ جیسا رہنا تھا نہیں رہا، اور وہاں پہ 63% سب سے کم آیا. خیر، اکبر الدین اویسی کبھی ناکام ہونے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا، نہ ہی ناکام ہونے پر اپنے قدموں میں لڑکھڑاہٹ لاتا ہے. اکبر الدین اویسی اپنی ہر ناکامی کو مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بناتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی میرے ڈائریکٹرز اور پرنسپل صاحبہ ہم سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ 10th کلاس کا رزلٹ میں بابا نگر نمبر 1 ہوگا انشاءاللہ. ہماری سالار ملت گرلز ایجوکیشن کیمپس میں میر جملہ میں الحمدللہ پہلا سال تھا ہمارا یہ فرسٹ ایئر آف اسٹارٹنگ آف اسکول. اور ہم نے نشیمن نگر کے اسکول میں جو لڑکے اور لڑکیاں تھیں، ان لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے لڑکوں کے لیے نشیمن نگر کا اسکول ڈیڈیکیٹ کیا اور لڑکیوں کے لیے تالاب میر جملہ. تو جتنے لڑکیاں وہاں تھیں ان سب کو ہم نے سالار ملت گرلز ایجوکیشن کیمپس میں لایا، نئے داخلے لیے اور وہاں پہ تعلیم کو جاری رکھا. تو الحمدللہ مجھے یہ بولتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ 88% سالار ملت گرلز ایجوکیشن کیمپس کا. اور پھر امبرپیٹ میں بھی الحمدللہ پھر سے میں مبارکباد دیتا ہوں ملیہ صاحبہ کو اور دوسرے ٹیچرز کو وہاں کے رزلٹ کے لیے. امبرپیٹ میں بھی 88% رزلٹ ہوا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں امبرپیٹ کی ٹیم. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے نشیمن نگر کا 77%، جمال کالونی 75، اور پھر اس کے بعد پھول باغ 90%، اور پھر بابا نگر 63، 88 اور پھر سے 88%. تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رزلٹ اچھا آیا. 508 بچے امتحان لکھے تھے، جس میں سے 80% میں جمال کالونی ہمارے تطیرہ میڈم کی نگرانی میں پرنسپلشپ میں چل رہا ہے. تو جمال کالونی کے اسکول میں 80% اینڈ ابو کے 4 اسٹوڈنٹ آئے ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں. پھول باغ میں 80% اینڈ ابو 1 اسٹوڈنٹ، بابا نگر میں اگین 1 اسٹوڈنٹ، تالاب میر
جملہ میں 80% اینڈ اباؤ میں 3 اسٹوڈنٹ، تو جملہ 80% اینڈ اباؤ میں 9 اسٹوڈنٹس ہمارے کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کوششیں ہم کر رہے ہیں. 70% اینڈ اباؤ میں 70% اینڈ اباؤ میں نشیمن نگر میں 9 اسٹوڈنٹس، جمال کالونی میں 11 اسٹوڈنٹس، پھول باغ میں 13 اسٹوڈنٹس، بابا نگر میں 7 اسٹوڈنٹس، تالاب مید جملہ میں 21 اسٹوڈنٹس، امبر پیٹ میں 17، اباؤ 61، نشیمن نگر میں 20، جمال کالونی میں 35، پھول باغ میں 28، بابا نگر میں 30، تالاب مید جملہ میں 43، امبر پیٹ میں 13۔ الحمدللہ ہمارے پورے اسکولوں میں 256 اسٹوڈنٹس فرسٹ کلاس لانے میں کامیاب ہوئے۔ 256 اسٹوڈنٹس کتنی بڑی بات ہے بتائیے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پرانے شہر کی گلیوں میں جہالت ہے، دیکھو دیکھنے والوں یہاں جہالت نہیں، یہاں علم کی روشنیاں ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہم سے اور آپ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس کیا کرے، ارے اب اور کیا کریں گے بتائیے؟ کیا تم نے کسی ایک بچے کو پڑھایا لکھایا؟ کچھ نہیں، صرف دوسروں کی تکلیف کے نام پہ چندے جمع کر کے دوسروں کو کم اپنی جیبوں میں بھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ قوم کو دینے والا بنانے کے بجائے مانگنے والا بنا رہے ہیں، اور اکبر الدین اویسی قوم کو مانگنے والا نہیں دینے والا بنا رہا ہے۔ یہ علم کی دولت بات ہے۔ اور پھر دیکھیں ایس ایس سی میں 508 بچے لکھے، 508، 1000 روپئے سے اگر 13 سال اگر ہمارے اسکول فری اسکول کے بجائے کوئی دوسرے اسکول میں رہتے اور 1000 روپیہ فیس دیتے تو سال کے 12000، تو یہ جو 508 بچے ہیں ان کی 13 سال کی فیس 60,96,000، صرف ایک سال اگر 13 سال میں لے لیں گے تو 7,92,48,000، 7,92 لاکھ روپیز میں نے ان معصوم بچوں کے ماں باپ کا بچایا ہے، اور 256 اسٹوڈنٹس کو فرسٹ کلاس کا رزلٹ دلوایا۔ یہ ہمارا اچیومنٹ، الحمدللہ ہم نے اچیو کیا۔ اور آج کی تاریخ تک نشیمن نگر کا یہ 8 بیچ ہے، نشیمن نگر کا 8 بیچ ہے جو 10th کا ایگزام لکھا۔ جمال کالونی کا یہ 6th بیچ ہے، 6th بیچ ہے جو 10th پاس کر رہا ہے۔ پھول باغ اور بابا نگر کا یہ 2nd بیچ ہے جو 10th کو پاس کر رہا ہے۔ ہمارے اسکول سے اب تک قریب 2000 بچے 10th پاس کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسکول سے 10th پاس کرنے والے بچے آج انجینئرز بھی ہیں، آج ڈاکٹرز بھی ہیں، آج ہمارے بچے گریجویٹس بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کی بچی اور بچہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر کے علاوہ IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، IFS بنیں گے، IRS بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے، ضرور بنیں گے، اکانومسٹ بنیں گے، ہسٹورین بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزم ہونا، ہمت ہونی چاہیے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کامیابی دی۔ میں نے اپنے خوشیوں کو آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی۔ میں تقریر سن رہا تھا، انوار صاحب نے کہا کہ اپنے محسنوں کو احسان کرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ نہیں بھولنا چاہیے، صحیح بھی ہے۔ اب آج کی تقریر
آپ کی خوشی میری خوشی ہے یا نہیں؟ میری خوشی آپ کی خوشی ہے یا نہیں؟ آپ کی کامیابی سے میں خوش ہوں اور میری کامیابی سے آپ خوش ہیں اور ہماری کامیابی سے یہ سارے ڈائریکٹرز خوش ہیں اور آپ کی کامیابی سے یہ پرنسپلز خوش ہیں، آپ کی کامیابی سے سارے ٹیچرز خوش ہیں، ہم سب ہیں۔ ہم 13 سال پڑھائے اور آج کی اس تقریب میں کتنے بچے آنا تھا؟ 390، معاف کرنا، 390 آنا تھا، اور آپ خود دیکھو کہ 80 بچے ایبسنٹ ہیں، 80 بچے آئے ہی نہیں، جو خوشیوں میں، سیلیبریشن میں، جن کو آنے کا وقت نہیں ہے، نہیں معلوم وہ ہمارا احسان بھی یاد رکھیں گے یا نہیں۔ خیر اللہ ان کو نیک ہدایت، وہ ان کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے کہ نہیں آئے ہیں تب بھی میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ بچوں کو ماں باپ لے کر نہیں آئے، ماں باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا احسان کیا ہم مسلمانوں پہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا اور زیور تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کا ہم کو موقع دیا۔ میں تو اپنے عمل کو کسی کے عمل کی وجہ سے خراب نہیں کروں، مگر تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ 13 سال ہم پڑھانے کے بعد میں 2 گھنٹے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو اس سے خراب بات اور کیا ہو سکتی؟ ویسا ہی ہو گیا نا کہ اللہ 24 گھنٹے دیتا ہے ہم کو خوشیوں کے بھرے ہوئے، کامیابیوں سے بھرے ہوئے، لیکن ہم اللہ کو 5 نمازیں دن میں نہیں دے سکتے۔ تو یہی ہے، اللہ ان کو نیک ہدایت۔ مگر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی 80% اینڈ اباؤ اویسی اسکول آف ایکسلنس سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ان سارے اسٹوڈنٹس کو اویسی جونیئر کالج کے کسی بھی شاخ میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم فری پڑھائیں گے، بغیر فیس کے ان کو پڑھائیں گے۔ 70%۔ چلیے اور ایک اعلان کر رہا ہوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ 70% اینڈ اباؤ لائے ہیں، ان کو بھی آدھی فیس کا کنسیشن دیتے ہوئے کوئی بھی اکبر اویسی جونیئر کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ جیسے ہمارے پاس آئی پی سی میں فیس کتنی؟ 20,000 ہے، ہمارے پاس بی پی سی میں فیس 20,000 ہے۔ 80% اینڈ اباؤ فری، 70% اینڈ اباؤ اونلی 10,000۔ یہ ہے ہمارے پاس اس سال کے لیے۔ تو اس حساب سے قریب آئی تھنک سم 65 یا 70 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 77 اسٹوڈنٹس ہیں، 77 اسٹوڈنٹ جن کو ہاف فیس یا فل فیس معاف۔ یہاں بیٹھے لڑکیاں ہیں، پلیز ڈگری کرنا کیسے؟ پلیز ڈگری کرنا، ڈگری کرو، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرو۔ نہیں معلوم زندگی میں کیسے حالات آئیں گے، اگر آپ کے پاس آپ کی ڈگری ہے، آپ کا علم ہے، وہ سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ سب کو نہ صرف ڈرا سکتے ہیں بلکہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈگری کرو۔ آپ دیکھو، ایکچولی اگر دیکھا جائے نا، نشیمن نگر، جمال کالونی، پھول باغ، بابا نگر، میر جملہ، امبر پیٹ میں 680 بچے 10th کا ایگزام لکھنا تھا، لیکن لکھے کتنے؟
508. مطلب کیا ہے؟ یہ ڈراپ آؤٹ لیول ہے. کئی بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے چھوڑ دیے. ارے آپ پڑھو. اور میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ امجد صاحبہ نے کہا, میں پھر سے دوہرانا, آپ کو بائی پی سی میں 10,000 ہے نا فیس, جس کو 70% ہے نا ابو ہے. اگر وہ 10,000 بھی نہیں ہے, اگر وہ 10,000 بھی نہیں دینا چاہتے, تو میں آپ کو ایک انٹرنشپ کا پروگرام, ایک جاب ٹریننگ کا پروگرام دینے تیار ہوں. کیا آپ کام کرنے تیار ہے؟ میں ہر ایک کو نوکری نہیں, انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام دوں گا, جس کے ذریعے مہینے کو کتنا ملیں گے, اسٹائپنڈ کتنا ملے گا, کتنے آورس کی, 5 گھنٹے سے لے کے 9 گھنٹے. اگر آپ 5 گھنٹے اگر آپ دن میں نکال لیں گے, فرض کریے آپ کا کالج صبح میں 8:30 بجے سے 1 بجے ختم ہو گیا, آپ یہی کیمپس میں آ رہے ہیں نا, اگر پڑھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, تو اسی کیمپس میں ہم 5 گھنٹے آپ کو اور کام کرائیں گے. 1 بجے ختم ہو گیا تو ہم آپ کو 12:30 بجے ختم ہونے کے بعد میں 1 بجے سے 2, 3, 4, 5, 6 بجے تک ہم آپ کو انٹرنشپ ٹریننگ اور جاب ٹریننگ کا پروگرام ہم آپ کو دیں گے, جس کے لیے ہم آپ کو ماہانہ 7,000 روپئے دیں گے آپ کو. اس کے 2 مہینے کر لیے تو 14,000 آ گئے. 10,000 یہاں بھر دو, 4,000 اپنے لیے رکھ لو, اور اگر محنت کرنا ہے تو اور کرتے رہو, لے کے جاتے رہو پیسے. پڑھنے تو یہاں رہے نا, اگر یہاں داخلہ لیے مثال کے طور پہ, پڑھنے کو تو یہاں رہے, کام بھی یہیں پہ کرو. اور کیا ہونا بتاؤ, میں یہ بھی 10,000 میں فری دے سکتا ہوں, میں نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ دنیا میں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی. سکھانا بھی تو آپ کا کام ہے نا. جب چھوٹے تھے, ننھے منھے تھے, معصوم تھے, جب آپ کے ہاتھوں اور انگلیوں میں ملائم بنا تھا, تو اس وقت تو ہم آپ کو محنت نہیں کروائے نا, آپ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے. اب ہم سکھانا چاہتے ہیں, انٹرنشپ پروگرام آپ کے لیے فائدہ. یہاں لڑکے ہیں, بچوں سے بھی کہوں گا انٹرنشپ پروگرام کرو آپ لوگ ہمارے ساتھ, ہم دیں گے. اگر یہاں پہ نہیں رہا, اگر آپ آگے جا کے کرنا چاہتے ہیں, اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل میں بھی ہم آپ کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام میں رکھ کر وہاں سے بھی ہم 7,000 5,000 9,000 آپ کو دیں گے ماہانہ, بشرط یہ کہ آپ کام نہیں کریں گے تو پیسہ ہوگا بتائیے. کوئی لا کے منہ میں نوالا تو نہیں ڈالے گا. اگر منہ میں نوالا ڈال بھی دیے, چبانا تو آپ کو پڑے گا نا, صحیح ہے یا نہیں؟ چبانا تو آپ کو پڑے گا نا, نگلنا بھی تو آپ کو پڑے گا نا. اب میں چبا کے بھی اگر ایک گرائنڈنگ کی مشین میں اگر اس کو پیس کے بھی دے دیا, پھر بھی نگلنا تو آپ کو پڑے گا نا. صحیح ہے یا غلط؟ سمجھو اس بات, سمجھو. کئی آتے میرے پاس, اکبر صاحب پیسے نہیں دے سکتے, ہم فیس نہیں دے سکتے. تو میں ان کا کیا بولتا ہوں, ٹھیک ہے اماں, میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کے بچے کو یا بچی کو نوکری دیتا ہوں, نوکری کرا لو. نہیں صاحب, ہم بچے کو, ہماری بچی کو نہیں بھیج سکتے, آپ پیسے دے دو. میں نہیں دیتا ہوں. دیکھیے, ایک وقت ایک انسان پیسے دے گا, کتنے دن کھائیں گے پیسہ؟ مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, ختم ہو جائے گا. میں مہینے کے مہینے کا انتظام کرنا چاہتا ہوں, مگر بعض کمبختوں نے ہماری قوم کو منگنے کی ایسی بری عادت ڈلا دی کہ آج ہماری قوم منگنے پہ لگی ہے, بانٹنے پہ نہیں لگی ہے. اللہ ان بد نصیبوں کو اللہ عقل دے.
کہ ہماری قوم کو مانگنے والا نہ بنائے، دینے والا۔ آپ کو موقع دے رہے ہیں، پلیز سمجھو آپ اس بات، بہت بڑا موقع۔ اور اگر کوئی یتیم ہے، کوئی یسیر ہے، ان کو بھی فری ہے، چاہے وہ جسٹ پاس ہے یا ڈسٹنکشن ہے یا فرسٹ کلاس ہے۔ ہاں میں بھول گیا الحمدللہ۔ کتنے ہیں دیکھیے، نشیمن نگر کتنے یتیم یہ یہی نمبر۔ ہاں نشیمن نگر میں الحمدللہ میں ڈائریکٹر صاحبان سے، پرنسپل سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یتیم بچے فرسٹ کلاس پاس ہوئے۔ جمال کالونی میں الحمدللہ قدیرہ میڈم کو مبارکبادی دوں گا کہ 13 یتیم یسیر بچے فرسٹ کلاس میں آپ کے پاس۔ پھول باغ میں 0 ہے، بابا نگر میں اگین 5 یتیم بچے پاس ہوئے، میر جملہ میں 3 بچے، امبر پیٹ میں بھی 3 بچے۔ تو جملہ 13 and 2 is 15, 15 plus 5 20, 23, 26۔ الحمدللہ اویسی اسکول آف ایکسلنس سے 26 یتیم یسیر بچے بھی اول درجے میں کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو ہم یہ یتیم جتنے ہیں، یہ ان کو بھی ہم فری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن دیں گے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس سال ڈگری کالج بھی ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ڈگری کالج میں بی ایس سی کے کورسز ہیں۔ کون سے ہیں؟ بی ایس سی نیوٹریشن، بی ایس سی سائنس ہے، اور اس کے بعد بی کام کمپیوٹر ہے، بی سی اے ہے، بی بی اے۔ تو یہ پورے کورسز ہمارے پاس ہیں، یہاں پر بھی ہیں اور تالاب میر جملہ میں بھی ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پلیز اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے، تعلیم کو جاری رکھیے، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں آپ کی کامیابی پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے آگے کی زندگی میں اور آگے کے اس تعلیمی سفر میں آپ کو اسی طریقے سے کامیابی و کامرانی عطا کرے، آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ میں سارے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرنسپلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مبارکباد دیتا ہوں ڈائریکٹر صاحبان کو، اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اکبر الدین اویسی کے زندگی کے خوشیوں کے دنوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے اتنے بچے کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طریقے سے ہم کو خوشیاں ادا کرتے رہے، ہم کو کامیابی اور کامرانی عطا کر سکے۔ یہ ممکن نہیں تھا اگر آپ سب کی دعائیں نہ ہوتی، تعاون نہ ہوتا۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے پرنسپلز کا، ٹیچرز کا، اسٹوڈنٹس کا، ڈائریکٹرز کا، ٹرسٹیز کا، کہ آپ سب کی محنتوں کو آج اللہ نے کامیابی عطا کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے منزل کو پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 100% رزلٹ ہم آنے والے کل میں حاصل کرنے کا ایک ٹارگٹ جو ہمارا ہے اس کو حاصل کریں گے، اور 100% رزلٹ آئیں گے۔ بہت بہت مبارک، آپ کو مبارک، آپ کے والدین کو مبارک، اللہ آپ کو اور کامیابی دے۔